شب قدر کی وہ رات آ چکی ہے جس کا آپ کو برسوں سے انتظار تھا، وہ رات جس کی تلاش میں زندگیاں گزر جاتی ہیں آج آپ کی دہلیز پر دستک دے رہی ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان، یہ صرف تاریخیں نہیں ہیں، یہ وہ آسمانی کھڑکیاں ہیں جہاں سے اجالے تقسیم ہو رہے ہیں۔ اگر آج ان تاک راتوں میں بھی آپ کا دامن خالی رہ گیا تو یاد رکھیے گا آپ نے صرف ایک رات نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کی کمائی کو ضائع کر دیا۔ کہ آپ اتنے بد نصیب ہونا چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے پاس سے گزر جائیں اور آپ غفلت کی نیند سوتے رہیں؟ آج میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، میں کہتا ہوں کہ شب قدر میں مانگنے والا کبھی غریب نہیں رہتا۔ آج ان راتوں میں آپ سچے دل سے 900 کروڑ کا بھی سوال کریں تو اس رب ذوالجلال کے لیے یہ ایک قطرے کے برابر ہے۔ آج وہ کن فیکن کی مہریں لگا رہا ہے، مگر افسوس دنیا بازاروں کی رونق میں اور دنیا کے کاموں میں مصروف ہے۔ وہ جو آج جاگ گیا وہ عرش کا لاڈلا بن جائے گا، جو آج سو گیا وہ بد نصیب کی گہری کھائی میں گر جائے گا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 700 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی ان تاک راتوں کی فضیلت محض ایک بیان نہیں بلکہ یہ ایک الٹیمیٹم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ کائنات کی وہ رات ہے جس کی قسم میرا رب قرآن میں کھاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک پوری سورت سورہ قدر اس رات کی گواہی دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا مطلب ہے 83 سال 4 مہینے، یعنی اگر آپ نے ایک رات میں سچے دل سے استغفر اللہ کہہ دیا تو آپ کے نام اعمال میں 83 سال تک مسلسل توبہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ لیکن اگر آج یہ رات آپ نے سونے میں، موبائل فون پر یا فضول گفتگو میں گزار دی تو یاد رکھیے گا آپ نے اپنی پوری زندگی کی کمائی ایک رات میں الٹا دی۔ کہ آپ اتنے بڑے خسارے کے سوداگر بننا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے شب قدر کی سعادت کھو دی اس نے گویا تمام کی تمام بلائی کھو دی، اور اس کی سعادت سے محرومی وہی رہتا ہے جو واقعتاً بد نصیب ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ جس کی بخشش کی دعا وہ فرشتہ کرے جو وہی لاتا تھا، اسے جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ لیکن افسوس ان گناہ گاروں پر جو اس رات بھی غفلت کی چادر تان کر سوئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رات سراسر سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ کیا آپ اس سلامتی کے قافلے سے پیچھے رہنا چاہتے ہیں؟ تصور کریں دنیا کا سب سے بڑا مال سال میں صرف ایک رات کے لیے کھلتا ہے اور وہاں ہر چیز فری میں ملتی ہے، بلکہ وہاں جانے والے کو کروڑوں روپے انعام بھی دیے جاتے ہیں۔ شب قدر اللہ کی وہ گرینڈ سیل ہے، یہاں نیکیاں لٹائی جا رہی ہیں، 900 کروڑ کے خزانے بانٹے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس مال کے دروازے پر جا کر سو جائیں تو لوگ آپ کو پاگل کہیں گے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو شب قدر میں سو جاتا ہے۔ جو آج اس سیل سے فائدہ نہیں اٹھائے گا وہ ساری زندگی رزق کی تنگی، پریشانیوں کا رونا روتا رہے گا، کیونکہ اس نے کن فیکن والی رات کو گوا دیا ہے۔ شب قدر لیلۃ القدر ان تاک راتوں میں جاگنا محض نیند قربان کرنا نہیں ہے بلکہ یہ اپنے نصیب کو جگانے کا نام ہے۔ جب پوری دنیا غفلت کی چادر تان کر سو رہی ہوتی ہے تب اللہ کے کچھ خاص بندے اپنے مصلے پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور یہی وہ گھڑی ہے جب آسمان سے تقدیر کے فیصلے زمین پر اتارے جاتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جاگ رہے ہیں؟ نہیں، جب اللہ کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں سے نیند اڑا دیتا ہے اور اسے اپنے حضور کھڑا کر لیتا ہے۔ اگر ان تاک راتوں میں آپ کو مصلے کی توفیق نہیں مل رہی اور آپ موبائل یا نیند میں مگن ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے اور اس نے آپ کو اپنے دربار سے دور کر دیا ہے۔ شب قدر میں جاگنے کا پہلا انعام یہ ہے کہ آپ کا نام مقربین یعنی اللہ کے قریبی بندوں میں لکھا جاتا ہے۔ جو آج جاگ گیا، جو ان راتوں کو پا گیا، اس کی اگلی 83 سال کی زندگی کی راہیں ہموار ہو گئیں۔ کہ آپ اس ڈیوائن سلیکشن سے باہر رہنا چاہتے ہیں؟ امی عائشہ صدیقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا مانگوں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک گنہگار شخص برسوں سے توبہ کی تلافی ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک تاک رات میں وہ رو رو کر اللہ کو پکارنے لگا۔ فرشتے حیران ہونے لگے
کہ اس کے گناہ تو پہاڑ جیسے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آج لیلۃ القدر ہے، آج میرے قہر پر میری رحمت غالب ہے، میں نے اسے نہ صرف معاف کیا بلکہ اسے وہ مقام بھی دے دیا جو بڑے بڑے عابدوں کو برسوں میں نہیں ملا۔ جب آپ ان راتوں میں جاگتے ہیں تو اللہ آپ کے ماضی کے ہر سیاہ دبے کو، ہر گناہ کو نور میں بدل دیتا ہے۔ تصور کریں کہ سال میں صرف ایک بار ایک خاص سیٹلائٹ زمین کے بالکل اوپر سے گزرتا ہے، اور اس وقت جو بھی اپنی ڈش کا رخ اس کی طرف کر لے گا اسے پوری زندگی کے لیے فری ہائی سپیڈ ڈیٹا مل جاتا ہے۔ شب قدر کائنات کا وہ پاور گریڈ ہے جو ان راتوں میں جا کر اپنی روح کی ڈش اللہ کی طرف کر لیتا ہے۔ اس سے وہ طاقت اور رزق ملتا ہے جو 900 کروڑ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جو آج سو گیا اس کا کنیکشن کٹ گیا اور وہ باقی پورا سال پریشانیوں میں گزارے گا۔ کیا آپ اب بھی اس قیمتی کنیکشن کو نیند کی نظر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ابھی بھی یہ جانتے ہوئے کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ کتنا فضیلت و برکت والا ہے لاپرواہی اور سستی کرنا چاہتے ہیں؟ میرے نزدیک وہ بندہ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے، وہ بندہ اپنے لیے سب سے بڑا دشمن خود ہے جو آج ان پاک راتوں میں لاپرواہی کرے گا۔ ابھی ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ خاص اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 21ویں رات کو پڑھ لو، 23ویں رات کو پڑھ لو، 25ویں رات کو پڑھ لو، 27ویں رات کو پڑھ لو، 29ویں رات کو پڑھ لو۔ اللہ نے ان 5 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات کو چھپا رکھا ہے۔ جو اس رات کو پا لیتا ہے وہ تر جاتا ہے، اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے لیلۃ القدر کی عظیم راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رمضان کا آغاز جس کلمے سے ہونا چاہیے وہ کائنات کا سب سے وزنی اور پیارا کلمہ ہے، الحمدللہ۔ جب آپ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اپنی رات کا آغاز کرتے ہیں تو آپ دراصل اللہ کے ان تمام احسانات کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، قرآن پاک میں اللہ کا ایک اٹل قانون ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لیکن ڈرنے کی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی محرومیوں کا رونا روتے ہیں کہ یا اللہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یا اللہ وہ کام نہیں ہوا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ نے وہ نعمتیں چھین لی ہے جو اس نے پہلے سے دے رکھی ہیں تو آپ کا کیا ہوگا؟ شب قدر کی پہلی گھڑی میں الحمدللہ پڑھنا اللہ کو یہ بتانا ہے کہ مولا تو نے مجھے رمضان دیا، تو نے مجھے تندرستی دی، تو نے مجھے اس پاک رات میں جاگنے کی توفیق دی۔ جو آج شکر نہیں کرے گا وہ اس سے چھین لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ کیا آپ محرومی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ میزان کو بر دیتا ہے، یعنی قیامت کے دن جب نیکیاں تولی جائیں گی تو الحمدللہ کا وزن اتنا ہوگا کہ وہ پلڑے کو جھکا دے گا۔ ایک اللہ والے کا ذکر ملتا ہے جن کا سب کچھ ایک حادثے میں ختم ہو گیا، اولاد بھی رخصت ہو گئی، مگر ان کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا الحمدللہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اس حال میں کیسا شکر؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وہی لیا ہے جو اس نے دیا تھا، لیکن اس نے میرا ایمان سلامت رکھا۔ کیا یہ شکر کا مقام نہیں؟ واللہ تاریخ گواہ ہے کہ چند ہی دنوں میں اللہ نے انہیں پہلے سے 10 گنا زیادہ مال اور عزت عطا فرمائے۔ جب آپ شب قدر میں الحمدللہ پکارتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے کم پر میرا شکر کیا، اب اسے وہ دوں گا کہ یہ دنگ رہ جائے گا۔ تصور کریں کہ آپ کے پاس ایک فون ہے جس کی 5% بیٹری رہ گئی ہے اور آپ اسے اللہ کی رحمت سے چارج کر رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ پہلا کرنٹ ہے جو آپ کے ایمان کی بیٹری کو چارج کرنا شروع کرتا ہے۔ جب تک بیٹری میں کچھ چارجنگ یعنی شکر نہ ہو فون آپ کی دعا آن ہی نہیں ہوگا۔ آپ کال کر سکیں گے؟ الحمدللہ پڑھنے سے آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن گرین ہو جاتا ہے، جس کے بعد آپ جو بھی مانگیں گے وہ ہائی سپیڈ سے قبول ہوگا۔ آج کی رات مل کر رہے گا۔ جو آج شکر کا بٹن آن نہیں کرے گا اس کی زندگی کی بیٹری ہمیشہ لو رہے گی، وہ اندھیرے میں بھٹکتا رہے گا۔ کہ آپ بھی ناشکری کر کے غربت میں، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں، رکاوٹوں میں رہنا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں تو آج کی رات 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، 29ویں رات ہے، اللہ کا شکر کریں۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور یقین کریں شکر کرتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو کئی ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو آپ کے پاس ہیں اور ابھی بھی بہت سے لوگوں کا خواب ہے۔ پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ نے آپ کو کتنا اور کس قدر نوازا ہے۔
الحمدللہ سے شکر گزاری کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اب باری ہے اس رات کے پاور ہاؤس کی، یعنی وہ سورہ جو خود اس رات کے نام پر نازل ہوئی۔ سورہ قدر یہ قرآن کریم کی وہ عظیم سورت ہے جو لیلۃ القدر کا پروٹوکول ہے، اس رات کی شاہی مہر ہے۔ آج 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، ان تاک راتوں میں یہ سورت آپ کی پکار کو سیدھا عرش الہی کے پائے سے جوڑ دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ اس رات کائنات کا سب سے بڑا دستور قرآن مجید نازل ہوا، اور اسی رات آپ کی موت، زندگی، رزق اور بیماری کے فیصلے بھی اترتے ہیں۔ اگر آج رات آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، بے اولاد ہیں اولاد چاہتے ہیں، مقروض ہیں قرض سے نجات چاہتے ہیں، جوان بیٹی کا رشتہ چاہتے ہیں، من پسند نوکری شادی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اگر آج ان تاک راتوں میں آپ کے ہاتھوں میں سورہ قدر کی تسبیح نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی تقدیر کے فیصلے کے وقت غیر حاضری لگوا دی ہے۔ جو آج اس صورت کے ذریعے اللہ سے اپنا نصیب نہیں لکھوائے گا وہ پورا سال حادثات اور پریشانیوں کے تھپیڑے کھاتا رہے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ناکام لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے؟ یہ آخری موقع ہے، سب کام چھوڑ دیں۔ قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ اس میں فرشتے اور روح القدوس یعنی جبرائیل اترتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس رات اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ کنکروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر اس شخص سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کی یاد میں مصروف ہو۔ جس سے جبرائیل مصافحہ کر لیں اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ سوچئے جس کے مسلح پر فرشتوں کا سردار آ کر کھڑا ہو جائے، کیا اس کی 900 کروڑ کی مراد پوری نہیں ہوگی؟ واللہ یہ رات جب تقدیر کے قلم دوبارہ چلتے ہیں، نصیب کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو کتنی دولت ملے گی، کون کتنا جیے گا، کون کتنا مرے گا، کتنی بدقسمتی ہے کہ آج کی رات یہ عمل آپ نہ کریں۔ آج کی رات آپ سستی کریں، لاپرواہی کریں، سب سے پہلے ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ماہ رمضان کی ان تاک راتوں میں یہ خاص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی کومنٹ سیکشن میں نیت کریں کہ انشاءاللہ میں شب قدر کی رات یہ وظیفہ روز پڑھوں گی یا روز پڑھوں گا۔ بعض اوقات نیت کرنے سے، کومنٹ میں لکھنے سے ہی اللہ کو آپ کی نیت کرنا اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ آپ کو بیٹھے بیٹھے فقیروں سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تصور کرے کہ ایک بہت بڑا قانونی کیس ہے جس کا فیصلہ آج ہونا ہے اور جج صاحب نے قلم اٹھا لیا ہے، یہ شب قدر ہے۔ سورہ قدر وہ درخواست ہے جو آپ اس جج کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ درخواست ہی نہیں دیں گے تو فیصلہ یک طرفہ ہو جائے گا۔ یہ صورت آپ کی زندگی کے بلیک اینڈ وائٹ فیصلوں کو گولڈن میں بدلنے کا سنہری دستخط ہے۔ جو آج سورہ قدر نہیں پڑے گا اس کا کیس، اس کا نصیب ہمیشہ کے لیے الجھ جائے گا۔ وہ عدالتوں یعنی دنیا کے مسائل کے چکر کاٹتا رہے گا اور کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھا کر کہتا کہ ایک وہ وقت ہے جب آپ اللہ سے مانگتے ہو، آج لیلۃ القدر کی رات ہے، اللہ کے فرشتے آپ کے قریب کھڑے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا؟ آج اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج کی رات اس سورہ قدر کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ 27 بار پڑھنا ہے، 27 ٹائم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس تعداد میں سورہ قدر پڑھتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، دل ہی دل میں اللہ آپ کو مصلی چھوڑنے سے پہلے فوری طور پر عطا فرمائے گا۔ ابھی ایک بار کومنٹ سیکشن میں لیلۃ القدر کی رات میں حاضری کے لیے ایک بار لکھیں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ حاضری آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام اور دنیا میں بے تحاشا انعامات سے نوازے گی۔ سورہ قدر کے جلال اور فرشتوں کے نزول کے بعد اب باری ہے کائنات کے سب سے بڑی سچائی اور مومن کے سب سے بڑے طاقتور ہتھیار کی، یعنی پہلے کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شب قدر کی ان تاک راتوں میں اس کلمے کا ورد کرنا دراصل اپنے رب سے وفاداری کا وہ عہد نامہ ہے جو عرش کے پائے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ کلمہ ہر کسی کو زبانی آتا ہے لیکن اس کے فیض و برکات اتنے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ محض چند الفاظ ہیں، نہیں، یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے زمین اور آسمان تخلیق کیے گئے۔ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی ان عظیم راتوں میں آپ کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
کہ ذکر سے محروم رہی تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا ایمان صرف کاغذوں کی حد تک محدود ہے۔ لاپرواہی کا نقصان یہ ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا تو یہ کلمہ زبان پر نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے اسے زندگی کی سب سے قیمتی راتوں میں بلا دیا تھا۔ جو آج توحید کی ضرب سے اپنے دل کی بت کو نہیں توڑے گا، وہ ساری زندگی دنیا کے جھوٹے سہاروں کے پیچھے بھاگتا رہے گا اور آخر خالی ہاتھ قبر میں اتر جائے گا۔ کیا آپ اس ابدی خسارے کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ تب ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا جائے گا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ جب اسے ترازو میں رکھا جائے گا تو وہ تمام 99 رجسٹر پر باری ہو جائے گا۔ سوچئے، جب ایک کاغذ کا ٹکڑا اتنے گناہوں کو مٹا سکتا ہے تو شب قدر میں آپ کی پکاری ہوئی یہ صدا، آپ کو 900 کروڑ، آپ کی من پسند نوکری، شادی، کاروبار میں ترقی، قرض سے نجات، کیا یہ حاجتیں پوری نہیں ہو سکتی؟ واللہ یہ کلمہ ہر بندش کو جلا کر راہ کر دیتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے جس کے 7 لوہے کے دروازے ہیں، یہ 7 آسمان ہیں، آپ کے پاس ہزاروں چابیاں ہیں مگر کوئی کام نہیں کر رہی، مگر پہلا کلمہ کائنات کی وہ ماسٹر کی ہے جو 7 آسمانوں کے دروازے چیرتی ہوئی سیدھے عرش الہی تک راستہ بناتی ہے۔ اس کلمے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ کائنات کی مین پاور لائن سے جڑ جاتے ہیں۔ جو آج اس کنیکشن کو بحال نہیں کرے گا وہ چھوٹی چھوٹی بیٹریوں یعنی دنیاوی وسیلوں کے سہارے اندھیرے میں بھٹکتا رہے گا۔ کیا آپ اب بھی اس مین پاور سے کٹ کر جینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اب بھی چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات، اگر اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے تو ہم اس رات کو لاپرواہی میں گزاریں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تقدیر ایک بند گلی ہے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی دعا لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر آج شب قدر کی ان راتوں میں آپ نے اس کلمے سے اپنے رب کو نہ پکارا تو آپ کا وہی پرانا نصیب، وہی تنگی، وہی پریشانیاں اگلے 1 سال کے لیے دوبارہ لوک کر دی جائیں گی۔ لاپرواہی کا نقصان یہ ہے کہ آپ اس کن فیکن والی گھڑی کو سو کر گزار دیں گے۔ جب فرشتے آپ کے سرحانے کھڑے آپ کی زبان سے نکلنے والے اس کلمے کا انتظار کر رہے ہیں، جو آج توحید کا سہارا نہیں لے گا، اس کی تقدیر کے بند دروازے کبھی نہیں کھلیں گے۔ کیا آپ اب بھی اپنی تقدیر کے لکھے پر رونا چاہتے ہیں؟ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی گہرائیوں میں رات کے اندھیرے میں پھنس گئے تھے، جہاں بظاہر بچنے کا کوئی سبب نہ تھا، تقدیر موت لکھ چکی تھی، تب انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کلمے کی چوٹ اتنی شدید تھی کہ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں کنارے پر اگل دے۔ واللہ جو کلمہ مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے وہ کلمہ سمندر کی 7 تہوں سے تقدیر بدل سکتا ہے۔ آج شب قدر کی رات آپ نے پہلے کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 313 بار پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ عاجزی کے ساتھ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر، جہاں آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، یوں محسوس کریں کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ کے قریب جبرائیل فرشتے موجود ہیں، اللہ کے آپ منگتے بن کر بیٹھے ہیں۔ آپ جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگے۔ میرا یقین ہے کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے تقدیر کے بند تالے ایسے کھل جاتے ہیں کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے اور پچھتاتا ہے کہ کاش یہ لیلۃ القدر میں نے پہلے پا لی ہوتی، میں نے پہلے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی قدر کر لی ہوتی۔ اب اس کے بعد آپ نے آخر میں 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ نفل نماز وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جب یہ نفل 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رمضان جیسی عظیم راتوں میں پڑھے جائیں تو یہ محض 2 رکعت نہیں بلکہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ بن جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ اور اللہ کے درمیان تمام پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اب تک آپ نے توبہ کی تسبیح پڑھی، کلمہ پڑھا، اللہ کے سامنے سورہ قدر سے حاضری لگوائی، اب وقت آ گیا ہے اس شہنشاہ کے سامنے سجدہ کرنے کا۔ اگر آج شب قدر کی ان گھڑیوں میں آپ کا ماتھا زمین پر نہ ٹکا، اگر آج بھی آپ نے ان 2 رکعتوں کے ذریعے اللہ سے اپنا ناطہ نہ جوڑا، تو یاد رکھیے گا آپ کی تمام تسبیحات ایک ایسی پکار کی طرح ہیں جس کا کوئی رخ نہیں۔ لاپرواہی کا نقصان یہ ہے کہ آپ دروازے تک تو پہنچ گئے مگر اندر داخل ہونے سے پہلے سو گئے۔ جو آج ان نفلوں کے ذریعے اللہ کو اپنا حال نہیں سنائے گا، وہ کل دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے گا اور کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ کیا آپ اس ذلت کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے
تاریخ اسلام میں ایک تاجر کا ذکر ملتا ہے جسے ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، قتل کرنے لگے۔ اس نے مہلت مانگی، 2 رکعت نفل پڑھے۔ جیسے ہی اس نے سجدے میں جا کر پکارا، غیب سے ایک سوار نمودار ہوا جس نے ڈاکوؤں کو ختم کر دیا اور کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے سجدہ کیا تو عرش کے پائے لرز اٹھے اور مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی غیب سے مدد آئے تو 2 رکعت نفل پڑھیں۔ 2 رکعت نفل اس رات کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، منہ طرف کعبہ کی اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع اور سجدہ لمبا کریں۔ پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، 3 بار سورہ کوثر پڑھیں اور سلام پھیریں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگیں۔ پھر دیکھیں اللہ کہاں کہاں سے عطا فرمائے گا۔